وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم، تردن اللہ، ارادہ رکھتی اللہ کا، چاہتی اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو یعنی جنت کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیکوکار عورتوں کے لیے، احسان کرنے والی عورتوں کے لیے، محسنتن کی جمع ہے، منکن، تم میں سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. اور من یہاں بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بعض کے لیے، بلکہ سبھی کے لیے جو بھی ایسا کرے. اور اجرن عظیمن کیا ہے؟ مرکب توصیفی، بڑا اجر. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو یقینی طور پر اللہ نے ایسی محسن خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب تمہاری مرضی، تم دنیا کا حقیر سامان لے لو یا پھر تم اللہ اور رسول اور آخرت کو ترجیح دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات حضرت عائشہ کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تمہارے لیے چوائس ہے، تم چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو اور چاہو تو آخرت کو اختیار کر لو. ہاں یاد رکھو، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور مشورہ کر لینا. آپ نے یہ کیوں کہا ان سے؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی، تو آپ کو شاید یہ فکر ہوگا کہ اس کم سنی میں کہیں وہ جلدی میں ایسا فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بہت محبوب بھی تھی، آپ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن اب اللہ کا یہ حکم تھا، لہٰذا یہ حکم ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری تھا. اور والدین سے مشورے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے والدین یعنی حضرت عائشہ کے والدین، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے پوچھ کے فیصلہ کرو، مشورہ کر کے کرو، جلدی نہ کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، افی ھذا استأمر ابویہ، کیا اس بات کے معاملے میں، اس چیز میں اپنے والدین سے پوچھوں، ان سے مشورہ کروں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. اور ساتھ کہنے لگی، آپ میری یہ بات کسی اور بیوی سے نہ کہیے کہ میں نے یہ چوز کر لیا. کیوں کہا ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل کے کہیں گوشے میں ہو یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا لے لیں اور جگہ میرے لیے خالی ہو جائے. بہرحال تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خود اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی. اور ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا قرار دیا؟ محسنات، کہ وہ احسان کے درجے پر ہیں. عدل کا درجہ کیا ہے؟ کہ ان کا حق تھا، جیسے اور کھا پی رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کھائیں پیئیں، جیسے اوروں کو سب کچھ ملا انہیں بھی ملے. یہ انصاف کی بات تھی نا. لیکن انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑ دیا کہ ہمیں جس بھی حال میں رکھا جائے گا ہم اس پر راضی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا اور وہ اس میں بخوبی کامیاب ہوئی. اسی لیے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، آج کے بعد آپ ان کے بعد کسی سے نکاح نہیں کریں گے اور نہ ان کے بدلے کسی اور کو لائیں گے. سورۃ الاحزاب کی آیت 52 میں آتا ہے، لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے حلال نہیں عورتیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان کو بدل کر ان میں سے کسی ایک کے بدلے کسی اور کو لے آئیں. اور اسی طرح ان کو امہات المومنین کا ایسا مقام دیا گیا کہ پھر آپ کے بعد کسی اور مرد کے لیے ان خواتین سے شادی کرنا بھی حرام کر دیا گیا، یعنی کسی کو اجازت نہ رہی. الاحزاب 53 میں آتا ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ پھر آپ کے بعد کوئی ان سے
شادی کریں. تو بہرحال یہ تھی آیات تخییر، اور اس میں ازواج مطہرات نے جس طرح اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی، ہر نعمت پر، ہر راحت پر، ہر خوشی پر، اس سے ان کا مقام اور درجہ بہت بلند ہو گیا. اگرچہ معاملہ ازواج مطہرات کا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے مقام کو کوئی اور عورت پہنچ نہیں سکتی، لیکن ازواج مطہرات ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہیں کہ کہیں کسی موقع پر، کسی مرحلے پر اگر انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کے معاملے میں ایک چیز کو اختیار کرنے اور دوسری کو چھوڑنے کا وقت آئے تو کیا ضروری ہے، کیا کیا جائے؟ آخرت کو اختیار کیا جائے. اور ایسا کرنا کیا ہے؟ درجہ احسان پر ہونا. اور پھر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.